اسی طرح اب علم غیب کا جو جھگڑا ہمارے یہاں چلتا ہے، علم غیب ہے یا نہیں ہے، اس میں ایک جماعت نے علم غیب کی تعریف جو ہے وہ اپنی طرف سے ایسی کر لی ہے جس کی روح سے علم غیب کی نفی مطلقاً کرنی پڑے گی۔ علم غیب وہ ہے جو اللہ کے بتائے بغیر کسی کو حاصل ہو، تو پھر تو علم غیب کی مطلق نفی ہوگی۔ اللہ کے بتائے بغیر تو کوئی علم کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اصل میں ڈیفینیشن کی بات ہے، ڈیفینیشن غلط کر دی ہے آپ نے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ فرشتے تو موجود ہیں میرے سامنے، کرامن کاتبین ہیں، نظر نہیں آتے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تمہارے آگے پیچھے حفظہ، حفاظت والے جو ہے فرشتے چلتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گاڑی کوئی سناٹے سے ایسی گزر گئی ہے آپ کے ساتھ سے کہ آپ محسوس کریں کسی نے آپ کو دھکا دے کر بچایا، کوئی غیر مرئی طاقت ہے، انویزیبل طاقت ہے جس نے آپ کو ہٹایا ہے اور گاڑی سے بچایا ہے۔ فرشتے ہیں، ہر جگہ ہے، ہر آن ہے۔ تو اس اعتبار سے غیب ہے، فرشتہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حضور نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ غار حرا سے اترتے ہوئے آپ نے دیکھا، آواز آئی یا محمد۔ یہ چوتھی وحی جو ہے اس سے پہلے واقعہ پیش آیا۔ آپ نے دیکھا سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا خوف سا احساس ہوا، آگے بڑھے، پھر یا محمد، پھر آپ نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، پھر آواز آئی یا محمد۔ اب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ جبرائیل پورے افق پر چھائے ہوئے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى فَدَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ایک اس موقع پر جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں دیکھا ہے، اور ایک شب معراج میں دیکھا ہے ملکی شکل کے اندر۔ یا تو وہی ہے تو اس میں جبریل فرشتہ نظر نہیں آ رہا، وہ تو روح الامین، روح محمدی پر نزول کر رہا ہے، نازل کر رہا ہے قرآن۔ ان آنکھوں کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں، ان کانوں کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ شاید میں نے آپ کو ایک شعر بھی سنایا تھا جگر کا، جو میں حیران ہوا کرتا ہوں کہ کس عالم میں ہوں گے اس وقت جگر جب کہ انہوں نے یہ شعر کہہ دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت شراب پینے والے تھے، لیکن جب شراب سے توبہ کی ہے انہوں نے، تو پھر جو شاعری انہوں نے کی ہے وہ بڑی پاکیزہ شاعری، اسی میں ہے یہ شعر۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے، وہ نغمہ قرآن روح الامین نے سنایا، روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ نظم بڑی عجیب ہے۔ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، جہل خرد انسان کے عقل کی جاہلیت، جدید فلسفے، جدید نظریہ۔ ویسے تو سمجھا ریشنلائزیشن ہے، ریشنلزم ہے، عقلیت ہے جہالت۔ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ اسی میں یہ شعر ہے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ بہرحال حضور نے جبرائیل کو اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے، وہ غیب میں ہے یا نہیں ہے؟ شب معراج میں آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ جہنم کو دیکھ لیا، جنت کی سیر کر لی۔ یہ غیب ہے ہمارے لیے۔ تو جو چیزیں ہمارے لیے غیب، میں اس سے پہلے ایک گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے لیے تو غیب کا سوال ہی نہیں۔ وہ جب کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ ہمارے اعتبار سے کہتا ہے جو چیزیں تمہارے لیے غیب ہیں اللہ ان کا بھی جاننے والا ہے، اور جو تمہارے لیے جو موجود ہیں سامنے جنہیں تم دیکھ سکتے ہو، چاہے ان کو دیکھنے کے لیے تم نے ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی ہے، اس سے تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی، اگر مائکروسکوپ ایجاد کر لی ہے تو اس سے بھی تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی ایک اعتبار سے۔ بہرحال ہے یہ تمہارے اپنے حواس خمسہ۔ تمہارا علم تو وہی تک رہے گا جو امور ان حواس خمسہ کی گرفت میں آ سکیں۔ ان سے جو ماورا ہیں
جس کو آپ کہتے ہیں ماوراء الطبعیات، فزیکل ورلڈ سے ماورا، جس کو میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا عالم امر ایک عالم خلق ہے. ہماری ساری سائنس، ہمارا سارا مطالعہ، ہماری ساری علم جو ہے وہ عالم خلق سے متعلق ہے، عالم امر سے کوئی تعلق ہی نہیں. عالم امر سے تعلق رکھنے والے فرشتے ہیں اور انسان کی روح ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور عالم امر کے اندر یہ چیزیں، واقعات، تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ اس میں صرف کن، صرف یہ کہا جاتا اور ہو جاتا، ٹائم ایلیمنٹ کوئی نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ایسا ہی کوئی بڑا کن تھا جسے سائنسدان تک پہنچ گئے ہیں، دی بگ بینگ. کوئی بہت بڑا کن تھا اللہ کا جس سے کہ اس عالم خلق کا آغاز ہوا ہے. اس پری بگ بینگ ایرا کو وہ نہیں جانتے، وہ بالکل دوسرا دور تھا. بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس غیب کا کچھ حصہ انبیاء کو دیتا ہے تو وہ نبی بنتے ہیں نا، ورنہ عام انسانوں اور نبی میں کیا فرق ہوا؟ ہمارا علم بالحواس ہے، علم بالعقل ہے. اگر یہی دو ہیں محمد کے پاس بھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا فرق ہوا میرے اور ان کے علم میں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سورہ جن میں فرمایا لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفهم رصدا. وہ اپنے غیب کے اوپر مطلع نہیں کرتا کسی کو بھی سوائے رسولوں کے، جن میں سے رسولوں کو جتنا چاہے دے. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی سیر کرائی. نبی یقیناً عالم کے علم میں سے کچھ حصہ پاتا ہے تبھی تو نبی بنتا ہے، ورنہ نبی ہونے کا کیا سوال. باقی یہ کہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کسی تقریر میں عرض کیا ہے، میں ابھی طالب علم تھا، 19-20 برس کی عمر. تو میں نے ایک بہت بڑے عالم دین بریلوی مکتب فکر جو ہمارے ہاں مشہور ہے، مولانا منظور احمد شاہ صاحب، منٹگمری جو اب سائیوال کہلاتا ہے، اس زمانے وہ منٹگمری کہلاتا تھا. میں ان کے پاس گیا علم غیب کے مسئلے میں کہ آپ کا موقف کیا ہے. انہوں نے اپنی کتابیں لا کر دکھائیں، اپنے اسلاف کی تصانیف دکھائیں کہ دیکھیے ہم حضور کے علم کے بارے میں 3 باتیں مانتے ہیں. حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. حضور کا علم غیر محدود نہیں ہے، محدود ہے. حضور کا علم قدیم نہیں ہے، حادث ہے. میں نے کہا ان 3 باتوں کے بعد میرا کوئی جھگڑا نہیں آپ سے. اس سے آگے یہ کہنا کیا معلوم تھا کیا نہیں تھا، یہ آپ اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے حدود سے باہر نکل رہے ہیں. اب رب نے اپنے بندے کو کیا کیا علم دیا ہے وہ جانے، ہم نہیں ناپ سکتے. ہم تو محجوب ہیں، پردے میں ہیں، اوٹ میں ہیں، عالم غیب میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے. لہذا اس بحث کے اندر خام خواہ ایک ٹیکنیکل سی جو اس کی ڈیفینیشن کر لی گئی ہے، اس کی وجہ سے بڑے مارکے ہیں، بڑے مناظرے ہیں، بڑی بحثیں ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بحث بھی اسی شرک اور توحید فی صفات کے ضمن میں سامنے آ گئی. اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے. باقی تمام صفات کا معاملہ بھی یہی ہوگا کہ جو بھی صفت ہے اللہ کی، وہ اللہ کی ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے. وہ جیسے اس کی ذات غیر محدود ہے، وہ صفت بھی غیر محدود ہے. جیسے اس کی ذات قدیم ہے، وہ صفت بھی قدیم ہے. جملہ مخلوقات کی جملہ صفات عطائی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، جیسے ان کا وجود عطائی ہے. وہ لا محدود نہیں ہے، محدود ہے. اسی طریقے سے وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے. بس یہ ہے باریک سی بات. یہ 3 باتیں ذہن میں رہے تو آپ شرک صفات سے محفوظ ہو جائیں.